شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ آپ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا درسی سبق نمبر 8، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس سبق کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا حاصل تعلم کچھ یوں ہے: فہم کے ساتھ نثر پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ یعنی آج کی سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے بچوں کہ آپ سبق پڑھنے کے بعد فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھنے کے بعد سوالات کے جوابات لکھ سکیں گے، دے سکیں گے۔ اپنے سبق کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ فہم کا معنی ہے کسی چیز کو سمجھ کر پڑھنا، یعنی جو ہمارا حاصل تعلم ہے فہم کے ساتھ پڑھ کر، تو فہم کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب بچوں ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی دہرائی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے، کیونکہ ہمارا حاصل تعلم بھی یہ ہے سوالات کے جواب دینا۔ تو آپ نے، کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کے متعلق آپ جو بھی معلومات رکھتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے، 3 یا 4 جملوں میں اپنے معلم کو اس کا جواب دیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں۔ جی بچوں، آپ کی معلومات تو بہت وسیع ہیں، اور آپ نے علامہ اقبال کے متعلق جو بھی بتایا بالکل درست بتایا، شاباش۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنے معلم کی طرف سے بھی شاباش ملی ہوگی۔ وہ اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے، آج ہم سیکھیں گے نثر پڑھ کر سوالات کے جواب کیسے دیے جاتے ہیں، یعنی نثر پڑھ کر سوالات کے جواب کیسے دینا۔ ابھی ہم نے قرآن مجید کی میں سے بھی یہ سیکھا کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اب اسی طرح نثر پارے کو بھی اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ اچھی طرح آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فہم کے ساتھ نثر سمجھانے کے لیے سبق علامہ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا جائے گا، اور جملوں کو آسان الفاظ میں سمجھایا جائے گا۔ آپ کی آسانی کے لیے معلم یہ کریں گے کہ جو اس میں جملے لکھے ہوئے ہیں اس کو آسان لفظوں میں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو بآسانی سمجھ آ سکے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ عید آفریں، عالمگیر، جہاد، والہانہ، رقت طاری ہونا، عمیق، انحطاط، ظہور، تخیلات، کرینہ، ملی، ماوا، متمنی، وارفتگی، متاع حقیر، فاقہ کش۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس سے پہلے آپ نے سبق نمبر 7 تک نہیں پڑھے۔ اس سبق میں یہ خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں کہیں مشکل آتی ہے بچوں تو آپ اپنے معلم سے دوبارہ اس کو بآواز بلند جماعت میں پڑھنے کے لیے کہیں، اور اس کے بعد معلم سبق کو شروع کرے گا۔ حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال ایک عہد آفریں اور عالمگیر شخصیت تھے۔ اقبال کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حکیم الامت ہمارے قومی شاعر جو ہمارے علامہ اقبال ہیں، جنہوں نے قوم کو جگانے کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے شاعری کی، ایسی شاعری میں ایسی تخلیقات کی، ایسی نظمیں لکھی، ایسی شاعری کی کہ قوم، سوئی ہوئی قوم متحدہ ہندوستان کی بیدار ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ایک عہد آفریں اور اس کے ساتھ ساتھ عالمگیر شخصیت۔ عالمگیر یعنی پوری دنیا میں جانی جانے والی شخصیت ہے۔ وہ ایک ایسے انسان ہے جن کو صرف اور صرف متحدہ ہندوستان کے مسلمان ہی نہیں جانتے، بلکہ ہر مذہب کا انسان ان کی شاعری پڑھتا ہے۔ جو دیگر جہاد ہوتا ہے جہد کی جمع ہے۔ اس کی جہد کا معنی ہوتا ہے سمت طرف ہے، یعنی ہر طرف سے میں سب سے زیادہ ممتاز اور منفرد ہے۔ ممتاز یعنی بلند ترین، تمام شاعروں میں سے اعلیٰ، اور منفرد الگ، یعنی ان کی شاعری باقی تمام شاعروں کی بنسبت اعلیٰ اور منفرد ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا، جس کا اظہار آپ کی اردو اور فارسی شاعری سے بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق تھا، بے پناہ محبت تھی، اور ان کی شاعری بھی اس بات کی گواہ ہے کہ
ڈاکٹر علامہ اقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ کے قریبی لوگوں میں سے اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان پر جذبات کی شدت اور رقت طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، آپ کے دوست احباب تھے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے، وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ جب بھی علامہ اقبال کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا تو آپ کی محبت اور عشق کا ان سے یہ عالم تھا کہ نبی کریم کا نام سنتے ہی ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ بچوں یہاں پر اس پیراگراف کو ہم ختم کریں گے۔ معلم آگے کا سبق جو ہے بالکل اسی طرح جماعت میں بآواز بلند پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو جملوں میں استعمال کیے ہوئے نئے الفاظ جو آپ کے لیے مشکل ہوں گے، جو آپ کے لیے نئے ہوں گے، ان کے معنی بتائیں گے اور جملوں کو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھائیں گے تاکہ آپ کو یہ سبق بآسانی سمجھ میں آئے اور آپ سوالات کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ سرگرمی میں کرنا کیا ہے کہ معلم کیا کریں گے، جماعت کو 5 گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ جتنے جماعت کے طلبہ ہیں ان کو 5 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ہر گروہ کو سبق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیرا تحفیظ کیا جائے گا۔ یعنی جب معلم نے جماعت کو 5 گروہوں میں تقسیم کر دیا تو جو پیراگراف 5 پیراگراف بنتے ہیں اس سبق کے، ان 5 پیراگراف کو ایک ایک گروہ کو مختص کیا جائے گا اور آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے مخصوص وقت کے بعد معلم پیرائے سے متعلق طلبہ سے سوال کریں گے۔ آپ نے اس پیرائے کو جو آپ کو مخصوص کیا جائے گا بچوں، آپ نے بہت توجہ سے پڑھنا ہے کیونکہ سوالات کے جواب دینے کے لیے چاہے زبانی دینے ہو چاہے لکھ کر دینے ہو، اس نثر پارے کو توجہ سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو اس نثر پارے کو توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، آپ کو وہ یاد ہوتے جائیں گے، ذہن نشین ہوتے جائیں گے اس نثر پارے کے نکات، تو پھر آپ اس کے سوالات کے جواب بآسانی دے دیں گے۔ مقررہ وقت کے بعد جب آپ پڑھ لیں گے، معلم کیا کریں گے، جو آپ کو پیرا مخصوص کیا گیا ہوگا اس میں سے سوالات پوچھیں گے۔ یہاں پر آپ ویڈیو کو روکیں اور اپنی اس سرگرمی کو حل کریں۔ جی بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ کیا ہے، مشقی سوالات۔ جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے، سوال نمبر 1، فہم کے ساتھ درج ذیل سوالوں کے جواب دے۔ ہمارا حاصل تعلم بھی آج یہی تھا کہ فہم کے ساتھ نثر پارے کو پڑھنے کے بعد سوالات کے جواب دیے جائیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج آپ نے سمجھ کے ساتھ پڑھا ہے ہمارا سبق نمبر 8، اس سبق میں سے جو سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں یہ سوالات کے جواب آپ نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں۔ سمجھ کے پڑھا ہے آپ نے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ اب آپ کیا کریں گے، اس سبق سے متعلق جو سوالات ہیں ان کے جواب اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مشق کا ایک دوسرا حصہ بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے، سوال نمبر 2، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ یہ والا کام آپ کہاں پر کرتے ہیں بچوں؟ جی کتاب پر کرتے ہیں۔ آپ کو ایک سوال دیا جاتا ہے، اس کے 4 ممکنہ جواب ہوتے ہیں، آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور یہ والا کام آپ اپنی کاپی پر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سبق کو مزید سمجھانے کے لیے ایک ورک شیٹ بھی دی گئی ہے کہ فہم کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ سوالات کے جوابات کیسے دے سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری سے متعلق ہی ایک نثر پارہ ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اسی سے متعلق 3 سوالات آپ کو دیے گئے ہیں اور ان سوالات کے جواب آپ نے کہاں پر لکھنے، اسی پر کرنے۔ اگر آپ کا کام بچوں جماعت میں مکمل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ گھر جا کر اپنے کام کو ضرور مکمل کریں اور اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ کو اپنا کام دکھائیں اور شاباش وصول کریں۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو فہم کے ساتھ نثر پارہ پڑھ کے درست سوالات کے جواب دینے آ گئے ہوں گے۔ کل دوبارہ اسی سبق ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ملوں گی، اور آج ہم نے کیا سیکھا وہ میں اب اس کی ایک دفعہ آپ کو دوبارہ ہم بتائیں گے۔ ہم نے سیکھا ہے فہم سے نثر پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جواب دینا، اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنا درسی کتاب کا سبق نمبر 8 مکمل پڑھا ہے اور اس کی مشق بھی حل کی ہے۔ کل تک کے لیے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔